بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے تنور میں پکی ہوئی روٹی کا استعمال نہ کرنا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی باندی حسن کہتی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں مرض وفات کی تکلیف میں بستر علالت پر تھے، ان دنوں میں میں نے ان کے لیے روٹی پکا کر ان کی خدمت میں پیش کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ یہ روٹی تم نے کہاں پکائی؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر آگ جل رہی تھی، میں نے وہیں جا کر روٹی پکا لی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، اس روٹی کو میرے سامنے سے اٹھا لو، اور آپ نے وہ روٹی تناول نہ فرمائی، کیونکہ عبداللہ خلیفہ کی طرف سے وظائف وغیرہ لیا کرتے تھے۔ اس بنا پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھایا کرتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس لیے عبداللہ کے گھر کی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے کہ ان کی شدید احتیاط اور شدید تقوی کے پیش نظر عبداللہ کے گھر کی چیزوں کا حلال ہونا مشتبہ تھا۔ اشتباہ کی وجہ یہ تھی کہ وہ سرکاری خزانہ سے تنخواہ یا وظیفہ حسب ضرورت قبول کر لیا کرتے تھے۔ خارجہ ابن مصعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھے حج پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس موقع پر میں نے اپنی لونڈی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے ان کے یہاں چھوڑ دی۔ مجھے تقریباً 4 ماہ تک مکہ معظمہ میں قیام کرنا پڑا۔ واپسی پر جب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت میری لونڈی کو خدمت اور اخلاق کے اعتبار سے آپ نے کیسے پایا؟ حضرت کہنے لگے، آدمی قرآن پڑھتا ہو اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہو، علم حلال اور علم حرام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ عام لوگوں سے بڑھ کر اپنے نفس اور نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کی قسم، جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں میں نے آپ کی لونڈی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
خارجہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی لونڈی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اخلاق اور گھریلو معاملات کے بارے میں دریافت کیا تو لونڈی کہنے لگی میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عفیف پاک دامن اور پاکیزہ کردار والی شخصیت نہ دیکھی ہے اور نہ سنی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی دن یا رات کو اپنے گھر میں جنابت سے غسل کیا ہو۔ جمعے کے روز صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے باہر چلے جاتے، پھر واپس تشریف لاتے اور گھر میں چاشت کی ہلکی نماز پڑھتے، اس کے بعد غسل فرماتے، تیل لگاتے، پھر نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ میں نے کسی دن بھی انہیں کبھی بغیر روزے کے نہیں دیکھا۔ رات کے آخری حصے میں معمولی کھانا کھایا کرتے، سونا تو بہت کم ہوتا، پھر نماز کے لیے چلے جاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ پیا اور اس کا مزہ کچھ عجیب معلوم ہوا۔ آپ نے دودھ لانے والے سے پوچھا یہ دودھ کیسا اور کہاں سے لایا؟ اس نے کہا کہ میں جنگل میں گیا تھا، وہاں صدقے کے اونٹ چر رہے تھے، یہ دودھ انہی اونٹوں کا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فوراً خے کر دیا کیونکہ یہ دودھ صدقے کے اونٹوں کا آپ کے لیے حلال نہیں تھا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا، شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا آؤ بھائی تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں روزہ رکھتے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں ان ایام خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں، یعنی یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے بامید صلہ گزشتہ ایام میں کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے زہد و تقوی کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا ایسا کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے کہا ان بکریوں میں سے کوئی بکری میری نہیں ہے بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ تمام بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے ہبا کر دی، تحفے میں دے دی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھٹے مسلمان ہیں۔ ان سے پہلے کوئی مسلمان مکے میں اعلانیہ طور پر تلاوت قرآن کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اسلام لائے تو ایک روز تمام صحابہ نے جمع ہو کر کہا کہ اب تک قریش نے قرآن مجید کو کسی کی زبان سے اعلانیہ طور پر نہیں سنا۔
اس کی جرات کون کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں کروں گا۔ صحابہ نے کہا ہم کو تمہاری نسبت خوف ہے کہ ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا قبیلہ ہوتا کہ کفار حملہ کریں تو اس کی طرف سے مدافعت کر سکے، یعنی مضبوط آدمی چاہیے۔ بولے مجھے جانے دو، خدا میری حفاظت کرے گا۔ اٹھے، عین دوپہر کے وقت جب کفار بیت اللہ میں موجود تھے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر با آواز بلند قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب کفار نے سنا تو کہا کہ ابن ام عبید کیا کہتا ہے؟ غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ دفعتاً تمام کفار ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا آپ کو تکلیف پہنچائی۔ جب آپ پلٹے تو چہرے پر زخموں کے نشانات دے کر صحابہ نے کہا ہم کو اسی کا تو ڈر تھا۔ حضرت نے کہا خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، اگر کہو تو کل بھی اسی طرح ان کو اعلانیہ قرآن سنا کر آ جاؤں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی کسی گناہ کو نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں اس کے خاندان والے قحط کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے ایک لڑکی کو اس کے پاس بھیجا، وہ اس سے کچھ مانگ کر لائے۔ اس نے کہا جب تک تو میرے ساتھ منہ کالا نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی، میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی سن کر واپس چلی گئی۔ جب قحط مزید شدید ہوا تو دوبارہ اس کے پاس آئی، اس نے پھر وہی بات کہی لیکن لڑکی نے انکار کر دیا، پھر واپس چلی گئی۔ جب قحط بہت زیادہ پھیل گیا تو ان لوگوں نے دوبارہ اسے اس آدمی کے پاس بھیجا، اس نے پھر اسی بات کا اظہار کیا۔ اس مرتبہ لڑکی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن جب اس آدمی نے اس سے خلوت اختیار کی تو لڑکی کانپنے لگی، پریشان ہونے لگی۔ اس نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے کبھی ایسا کام کبھی بھی نہیں کیا۔ اس آدمی نے کہا تو اللہ سے ڈر رہی ہے جبکہ تو نے گناہ کیا بھی نہیں، اور میرے دل میں اس قدر ڈر نہیں، حالانکہ میں گناہ کرتا آ رہا ہوں۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے سبب وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں آدمی جنت میں لکھ دیا گیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔